انسان کو ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے سبق کیا لینا چاہیے کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، اصل آرام تو آخرت کا آرام ہے، اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے، اصل جہان تو آخرت کا جہان ہے، جہاں کبھی موت نہیں آنی۔ موت کو بھی موت آ جائے گی اور آواز پڑے گی اہل جنت تم پہ کبھی موت نہیں آنی، اہل نار تم پہ کبھی موت نہیں آنی، ہمیشہ کے جہنمیوں تم ہمیشہ جہنم میں، ہمیشہ کے جنتیوں تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اس دنیا کی زندگی، اس کے فنا ہو جانے، زوال پذیر ہو جانے اور ختم ہو جانے کی مثال بیان کیجئے۔ یہ مثال ہے کہ یہ سدا دنیا آباد نہیں رہے گی، یہ دنیا ہمیشہ انسان اس کے اندر جیتا نہیں رہے گا، سانس لیتا نہیں رہے گا، بالآخر ایک دن آنا ہے لوگ اس کے اپنے پیارے اسے اٹھا کر اس زمین کے اندر دفن کر دیں گے۔ دنیا کی حقیقت سمجھنے کے لیے آئیے سورۃ یونس کی آیت نمبر 24 پہ غور کرتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے انما مثل الحیات الدنیا، بس دنیا کی زندگی کی مثال کیسے ہے؟ یہ کلام الہی ہے پیارے بھائی۔ اگر گناہ کر کر کے دلوں پہ پتھر اور زنگ رکھا جا چکا ہے تو کلام الہی سے بڑھ کر شفا دینے والی اور کوئی دوا نہیں ہے۔ یہ کلام الہی ہے جو دلوں کے زنگ کو اتار دیتا ہے، پتھر دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ یہ کسی کی بات نہیں ہے عوام الناس میں سے، انسانوں میں سے، یہ انسانوں کے خالق و مالک کا کلام ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے؟ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ۔ دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جو انسان بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھاتے ہیں، خوب اچھی طرح گنجان ہو کر ہرے بھرے کھیت تیار ہو جاتے ہیں، نکلتی ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا، جب زمین اپنی ساری خوبصورتی کے ساتھ کھیتیاں نکل آئی، پودوں پہ پھول آگے، پھل آگے، پوری زینت اختیار کر لیتی ہے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور زمیندار سمجھتے ہیں، دنیا والے سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پہ مکمل کنٹرول پا چکے ہیں، قابض ہو گئے ہیں۔ تو اس حالت میں ہوتا کیا ہے؟ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا۔ مالک فرماتا ہے زمین خوبصورت بن گئی، بھر گئی، کھیت باغات پھل پھولوں سے لد گئے، اچانک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آتا ہے فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو پھر دن یا رات میں اللہ کی طرف سے عذاب آ پڑتا ہے، ہم اس کو ایسا صاف کر دیتے ہیں گویا وہ موجود ہی نہ تھے۔ اس دنیا پہ نگاہ دوڑائیں، کتنی بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا پہ تھی، آج موجود، کل تھے آج نہیں ہیں۔ جو کل ہوں اور آج نہ ہوں وہ مشکل کشا اور حاجت روا، وہ عبادتوں کے لائق، وہ سجدوں کے لائق، وہ رکوع اور طواف کے لائق، وہ پکارے جانے کے لائق، وہ پوجے جانے کے لائق نہیں جو کبھی تھے اور آج۔ عبادت کے لائق صرف وہی ہے جو کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ جب ساری دنیا سمیٹ دی جائے گی وہ مولا پھر بھی ہوگا۔ جب کچھ نہ تھا اللہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو اللہ وہ مستحق ہے کہ اس کو مشکل کشا سمجھا جائے، حاجت روا سمجھا جائے، اس کے لیے گردنیں جھکے، اس کے لیے رکوع ہو، اس کے لیے نظر ہو، اس کے لیے نیاز ہو، اس کے لیے ذبح ہو اور اس کے لیے قربانی ہو۔ یہ دنیا کی زندگی تو اتنی ناپید زندگی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس اب میں سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں، مال بھی بڑا ہے، دولت بھی بڑی ہے، منٹوں سیکنڈوں میں جو چاہتا ہو کر گزرتا ہوں۔ اچانک میرے رب کی طرف سے حکم آتا ہے اور انسان اس جہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ مالک نے دنیا کی زندگی کی اس طرح مثال تشبیہ دی ہے کہ دیکھنے والوں کی نظروں میں زینت اختیار کرتی ہے اور اس طرح دیکھنے والوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ انسان دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، 30-35 سال کا نوجوان بڑا کڑیل جوان بن جاتا ہے کہ نماز کیا ضرورت۔ مجھے بھی پرسوں ہی میں دبئی سے واپس آیا تو وہاں ایک ساتھی ملے تو اس نے کہا، میں نے ایک دوست سے کہا کہ بھائی داڑھی رکھ لو۔ کہنے والا 60-65 سال کا تھا، سفید داڑھی تھی،
جس کو کہہ رہا تھا وہ 25-30 سال کا جوان تھا، تو اس نے کہا بابا جی جب آپ کی عمر کو آئیں گے تو ہم بھی داڑھی رکھ لیں گے۔ میں نے کہا دوبارہ کبھی اس سے ملاقات ہو تو میرا ایک سوال کرنا، تم رب سے لکھوا لائے تھے کہ تم نے اس بابے ہونے سے پہلے نہیں مرنا؟ کیا تمہارے پاس اتنی لمبی گارنٹی ہے کہ تم بھی 65-70 سال کے ہونے کے بعد ہی مرو گے؟ موت اس سے پہلے تمہارے پاس نہیں آئے گی؟ لکھا جا چکا ہے۔ ارے آنکھ جھپکی جائے تو یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ دوبارہ کھولنی نصیب بھی ہوگی یا نہیں۔ یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ ڈائلاگ نہیں ہے، کسی کے جذبات کو بھڑکانے والی چیز نہیں ہے، یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے۔ رات کو سوتے ہوئے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بِاسْمِكَ اموت۔ وہ مولا تو تجھے ہر رات یاد کرواتا ہے کہ تو نے مرنا ہے۔ کتنے ہی گھرانے ہیں جو سونے سے پہلے اس میں سونے والے بڑی پلاننگ کر کے سوتے ہیں، کل کا چارٹ بنا کے سوتے ہیں، کل یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا، لیکن جب صبح پہ انہیں اٹھانے والے آتے ہیں تو ان کا جسم اکڑ چکا ہوتا ہے۔ یہ زندگی ایسی نہیں کہ انسان کہے جب بڑھاپے میں جاؤں گا نمازیں پڑھوں گا، جب بڑھاپے میں جاؤں گا داڑھی رکھ لوں گا، جب بوڑھی ہو جاؤں گی پردہ کر لوں گی۔ تیرا منہ وکھن جو گر رہے گا نہیں، وہ تو پردے دی لوڑ کی رہے گی۔ فتنے میں تو نے اب مسلمانوں کو ڈال رکھا ہے، اپنے اس منہ کو اب چھپا۔ اور واقعی یہ بات ہمارا معاشرہ ہمیں چیخ چیخ کے دکھا رہا ہے۔ بوڑھی عورت برقعے میں نکلتی ہے، جوان لڑکی 18-19-20 سال کی وہ بن ٹھن کے نکلتی ہے، جس کے اندر شیطان جس کو اپنا اسلحہ بنا کر مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مزین کر کے نکالتا ہے، جس کی انک کے اندر فتنہ ہے، جس کی چال میں فتنہ ہے، جس کے کلام میں فتنہ ہے، جس کی آنکھوں میں فتنہ ہے، جس کے چہرے کی زینت میں فتنہ ہے، وہ تو پردے سے بے نیاز ہو کر نکلتی ہے، اور جو فتنے کے دور سے گزر چکی ہے 45-50 کی ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں یہ برقعے کے اندر اماں جی ہی جان رہی ہونی اور کوئی نہیں۔ آج تو برقعوں کا فتنہ ایسا ہے کہ بازار میں آپ جا کر کہو نا سادہ برقعہ دے دو تو دکاندار 3 دفعہ اوپر سے نیچے دیتا ہے، کیڑی دنیا دا بندہ آیا؟ سادہ برقعہ مانگنے والا ہے کون؟ اندر کا سوٹ جو عورت نے چھپانے کے لیے برقعہ پہننا تھا، اندر کا سوٹ چھپانے کے لیے برقعہ پہننا تھا، وہ سوٹ 300 روپے کا لون کا کاٹن کا سوٹ ہے، اور جو کالا برقعہ اس نے پہنا ہوا ہے وہ 3000 روپے کا۔ اس پہ نگ لگے ہوئے ہیں، اس پہ مکیش کا کام ہوا ہے، اس پہ پھول بوٹے سجے ہوئے ہیں، جس کو دیکھ کے بابا بھی ایک باری 3 باری نظرہ چوکے دیکھتا ہے، جڑا بیاہ دی عمر تو بھی ٹپیا گیا ہے۔ یہ فتنہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی بھائی اگر ایسی ہی رہی تو اس کی مثال مولا نے بڑی پیاری بیان کی ہے کہ جب کھیتی بالکل باغ بھر جاتے ہیں، پھل سج جاتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ بس خیر صلی اللہ ہے، بڑھے ہو کے مریں گے، ابھی کس نے مرنا ہے، تو فوراً اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، دن میں آئے یا رات میں آئے، اور پھر اس انسان کو اٹھا دیتا ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان دنیا کی وجہ سے دھوکہ نہ کھائے کہ یہ دنیا اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا کا مالک ہو گیا ہوں تو فوراً اس سے چھین لی جاتی ہے۔